بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 فروری اور 20-21 اور جمعۃ المبارک کا دن، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو، جاہلوں کو دیکھو، بے وقوفوں کو آتے ساتھ ہی دماغ خراب ہوتا ہے ان پاگلوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے لوگوں کی۔ یہ دیکھو، یہ ٹماٹر، گوبھی اور توری، اب یہ یہاں پر کیا کوئی، یہ دیکھو سڑی ہوئی روٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ، سڑی ہوئی ہری پڑی ہوئی روٹیاں۔ یہ ہے، بتاؤ، یہ دیکھو ٹوٹے ہوئے برتن، دیکھو آپ لوگ برتن دیکھو جو توڑ کے گیا گارڈ، سارے برتن توڑ دیے اس نے، جتنے رکھے ہوئے تھے سیکورٹی گارڈ نے۔ یہاں پر آتے ہیں بس یہ توڑ جاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں۔ یار اگر برتن توڑ بھی دیے ہیں تو ان کو اٹھاؤ یہاں سے، توڑ دیتے ہو لیکن اٹھاتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں توڑتے ہیں؟ تاکہ کوئی بے زبان پانی نہ پی سکے، کسی کو طریقے سے دانا نہ ڈالا جا سکے، اس وجہ سے توڑتے ہیں۔ یہ ہمارے انتظامیہ ایئرپورٹ کی صفائی نہیں کریں گے، بیٹا ایسے ہی تم لوگ بھی ٹوٹو گے۔ جو یہ آرڈر دیتا ہے نا یہ برتن توڑنے کے، اگر ڈال دیتے تھے، کوئی بیچارے لا کے رکھتے تھے تو کیا اس میں کوئی حرج ہے، کیا برائی ہے؟ یار اس ملک کے لوگوں کا بھی کیا ہے، سارے برتن توڑ دیے جتنے پڑے ہوئے تھے، 15-20 وہ رکھے ہوئے تھے، سارے توڑ کے چلے گئے تاکہ ان کو کوئی پانی نہ ڈال سکے، دانا نہ ڈال سکے برتنوں میں، بس نیچے پھینک کے جاؤ۔ اور یار قسم خدا کی، کب ہم لوگ سدھریں گے؟ کبھی یہ اللہ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے، یہ کرونا آج اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنا منہ بھی کسی کو دکھا سکیں اس معاشرے کے اندر۔ کبھی اس منہ کو ڈھانپتے ہوئے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ دیکھا بیٹا، تم اس قابل نہیں ہو کہ اس سوسائٹی کو اور ان پرندوں کو یا جانوروں کو، نسل انسانیت تو دور کی بات ہے، انسان تو ہو ہی نہیں ہو آپ تو جانوروں کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو، منہ چھپا کے چل رہے ہو بیٹا۔ جاتی تھی عورتیں جس حساب سے فیشن کر کے، اب کرو فیشن، لاکھوں روپیہ میک اپ کے اوپر لگاتے تھے، اب لگاؤ لاکھوں روپیہ میک اپ کے اوپر۔ کیسا ایک جھٹکے نے، کرونا نے تمہاری ساری اکڑ نکال دی بیٹا۔ یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے آیا ہے، کیوں نہیں آیا ان پرندوں کو، ان جانوروں کو کرونا؟ کتنے پرندے اور جانور مرے ہیں اس کرونا کی وجہ سے، اور انسان کیسے مر رہے تھے، جیسے وہ انگلش فلموں میں نہیں دکھاتے، وہ ممیاں جیسے ایک دوسرے کو کھا رہی ہوتی ہیں گوشت اور وہ مر رہی ہوتی ہیں، ویسے مر رہے تھے۔ پروٹوکول بس یہی رہ گیا ان کا پروٹوکول۔ یار ایک میچ کا کیا ہونا ہو گیا کہ ساری سیکیورٹی، سارا نظام دھرم بھرم کر کے ہماری پولیس والوں نے، وہ دیکھو کوے آنا شروع ہو گئے، تھوڑی سی دیر پتہ لگ جاتا ہے ان کو کہ آ گیا ہے لال جیکٹ والا۔ بہت ہوشیار ہیں بھائی یہ لوگ، بڑے، ان کا ذہن بہت تیز کام کرتا ہے۔ پروٹوکول، گاڑیوں کی اس کی سیکیورٹی، کھلاڑیوں کی سیکیورٹی۔ ارے گھر کرو ایسے میچ کو لعنت بھیجتے ہیں جس سے عوام پریشان ہو، 2 گھنٹے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں ان کے چکر میں، بیچاری عوام پریشان۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، وزیر اعظم آ رہا ہو، کھلاڑی آ رہے ہوں تو کبھی ٹریفک بلاک نہیں ہوتا، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، یہ کیا وجہ ہے؟ ایسی سڑکیں نیٹ اور کلین، ایسی روانگی سے ٹریفک جاری ہوتی ہے، اور عام دنوں میں جو ٹریفک اتنی جام ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی ہے آدمی کوئی بتانے والا؟ بھائی ایک پروٹوکول گزر رہا ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جنرل یا کھلاڑی جا رہے ہیں، سڑکیں ایسی روانگی سے ٹریفک چل رہی ہے، اور عام دنوں میں ٹریفک اتنا جام ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ ہے ہمارے نااہل ناکارہ جو
انتظامیہ ہے نا، ٹریفک کے افسران، وہ یہ کرتے ہیں نفری لینے کے لیے کہ چلو 4 صوبائی ادھر کھڑے کر دو، 4 ادھر کھڑے کر دو، پریشان کرنے کے لیے اپنے افسرانے والا کو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ، تاکہ اور 2-4 ان کو بندے ملے جو ان کی خدمتیں کریں۔ یہ بیٹھ کے آرام سے سگریٹیں پیتے رہیں، چائے پیتے رہیں، اور ان کو بیچاروں کو صوبائیوں کو لگاؤ کام پہ۔ اب یار ایک چیز بھی مجھے نہیں ملی آج، اتنا راشن آ گیا ہے ماشاءاللہ، اتنا شیرمال روٹیاں، ڈبل روٹیاں ان پرندوں کے لیے کہ اب میں کس میں ڈالوں اتنا سارا، کوئی چیز نہیں ہے۔ برتن ہوتا تو اس میں ڈال دیتا، کیا کروں یار، کوئی چیز ڈھونڈتا ہوں بھائی۔ یار اگر آپ نے اتنا ہی کرکٹ کا آپ کو جنون ہے، اتنا ہی آپ کو وہ ہے، کراچی سے ہٹ کر آگے جگہ کم پڑی ہوئی ہے کیا؟ وہاں پر اٹھاؤ اور ان کھلاڑیوں کو وہاں پر لے کے جاؤ جہاں ٹریفک کا روانگی نہ ہو، سپر ہائی وے سے آگے بنا دو اسٹیڈیم، بیچ شہروں کے بیچوں بیچ آغا خان ہاسپٹل، لیاقت نیشنل ہاسپٹل، زبیدہ میڈیکل سینٹر اور دوسرے سینکڑوں چھوٹے بڑے ہاسپٹال، اور اس کے بیچ میں بنا دیا انہوں نے۔ یار کوئی انسٹیٹیوشن ادارہ ہوتا، کوئی اچھے وہاں پر کام ہو رہے ہوتے، اتنی ساری جگہ کو آپ لوگوں نے اسٹیڈیم میں کر دیا۔ سپر ہائی وے کی طرف بناؤ تاکہ نہ ٹریفک کی پریشانی ہو، نہ عوام کو ایمبولینسیں چیختی چلاتی کھڑکھڑاتی بڑبڑاتی بیچ میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، جب یہ ٹریفک کے لیے کھلاڑی جا رہے ہوتے ہیں، پتہ لگے نا ان کو بھی عوام کو کہ یہ ہمارے ملک ہے کرکٹ۔ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ ایمرجنسی کی حالت میں، جب ان کو یہ پولیس والے روک کے کھڑا کرتے ہیں کہ رکو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس سڑک پہ جا سکو، پہلے ان کو جانے دو کھلاڑیوں کو۔ کیا یار، کیا اس ملک کا بنے گا بھائی؟ سمجھ جاؤ بیٹا یہ قبرستان ہے، سارے پروٹوکول ختم کر دو۔ جنرل گزر رہا ہے، کرنل گزر رہا ہے، آرمی چیف، وزیر اعلیٰ، سب کے لیے پروٹوکول، ہماری عوام کس پروٹوکول میں جائے گی؟ اچھا جب کوئی گزر رہا ہوتا ہے ٹریفک ایسی روانگی سے، کوئی رش نہیں، کوئی ٹریفک بلاک نہیں، جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی عام پبلک کے لیے ہوتا ہے تو ٹریفک جام، لوگ بیچارے گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور مجھے کوئی شاپر میں اتنے رکھ کے جاتا ہوں یہاں چھپا کے، وہ بھی لے جاتے ہیں۔ اچھا تم آ گئے ہو، ابھی مجھے ڈالنے تو دو بیٹا، ابھی کس میں ڈالوں یار؟ لو بھائی ابھی ڈالا ہے نہیں کسی برتن میں، برتن ان بغیرتوں نے سب توڑ کے چلے گئے، یہ سارے اب کس برتن میں ڈالوں یار، کیا کروں؟ چلو کھاؤ ابھی فی الحال اسی شاپر کے اندر، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھائی ہمارا ملک کیسا ہے، کیا کریں یار، کوئی برتن نظر نہیں آ رہا۔ بھائی صاحب بڑے برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں ہماری اس سوسائٹی کے، ہمارے پاکستان کے، ہمارے پاکستانی معاشرے کے، بہت برے حالات ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں سمجھ جاؤ، اللہ تعالیٰ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ یہ اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے آپ سے پوچھیں گے انسانیت کا، اور ایک دوسرے کی بھلائی کا، ایک دوسرے کو نیکی کے راستے پر، بھلائی کی طرف، انسانیت کی طرف لے کے جانے کا۔ تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی ڈر نہیں ہے آپ کو؟ یہ ایئرپورٹ، سامنے دیوار، یہ قبرستان، کرو بیٹا جو کچھ کر سکتے ہو، چلو اسی پہ رکھتے ہیں، اب کیا کریں، مجبوری ہے بھائی۔ وہ دیکھو تھیلی میں سے بیچارے نکال کے لے کے جا رہے ہیں، تھیلی میں سے دیکھ رہے ہو آپ، ابھی میں نے ڈالا نہیں ہے ان کو، وہ گئے۔ یہ ایسے انسانیت کے تحت کام کرو اللہ کے بندو، تاکہ اللہ کی ذات آپ کو پوچھے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بہت برے حالات ہو گئے ہیں بھائی، بڑے برے حالات چل رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد سے روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں لڑکیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بے روزگاری بہت ہے، کام نہیں ہے، اور جن کے پاس پیسہ ہے ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے کہ اپنے کسی غریبوں کی مدد کر دیں۔ کل ایک چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا، میرے بیٹے سے بھی چھوٹا بیچارہ، اتنا خوبصورت، سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں بچے، کہہ رہے انکل مجھے کام دے دو۔ میں نے کہا یار آپ کیا کام دوں بیٹا آپ کو، میں آپ کی فائلیں اٹھا لوں گا۔ ایک 8-9 سال کا بچہ مجھے بول رہا ہے کہ آپ کی فائلیں میں اٹھا لوں گا،
1 بجے آؤں گا. میں نے کہا صبح کیا کرتے ہو؟ کہہ رہے ہیں میرے نانا 1 بجے آتے ہیں یہاں پر کورٹ کے پاس، تو ان کے ساتھ 1 بجے. پڑھائی نہیں بھائی، پڑھتا نہیں ہوں. میں نے کہا نہیں، اگر پڑھتے نہیں ہو تو کام نہیں ہے. پڑھو گے آپ کی پڑھائی کا سارا خرچہ میں دوں گا. اتفاق سے رہتے بھی ہمارے علاقے کی طرف ہی ہیں، کوئی میں تو جانتا نہیں تھا. کورٹ سے نکل کے آیا تو باہر میرے پاس کہ کام دے دو. پھر آنکھوں میں آنسو آ گیا اس بچے کو دیکھ کے. یار ہمارے امیر لوگوں، یہ پیسہ تمہاری قبروں کے اندر ہی دفن ہوگا. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، خدا کے واسطے سدھر جاؤ، ورنہ یہ سارا پیسہ، ساری چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی. کچھ کام کر لو انسانیت کا، ہاتھ بڑھاؤ یار، میرے ساتھ چلو، ہاتھ سے ہاتھ بڑھاؤ، کرتے ہیں کام انسانیت کے. لوگوں کو پڑھائی، بچوں کو پڑھائی کی طرف لے کر آتے ہیں، ان کو لیے اچھے سے اچھے. یہ جو جتنی مانگنے والی بیٹھی ہوتی ہے نا سڑکوں پر، ان کو سب کو اٹھا کے یا عیدی سینٹر میں یا ان کے لیے ایک ادارہ بنا کے وہاں پر ان کو رکھا جائے. باپ نے 4 بچے پکڑے ہوئے ہیں، روڈ پہ ان کے ہاتھ میں رومال پکڑائے ہوئے ہیں، سردی میں وہ کھپ کھپا رہے ہیں بچے، اور وہ بس رومال کے آسرے میں بھیک منگوا رہے ہیں بچوں سے بھی اور خود بھی مانگ رہے ہیں. کیا ہو گیا یار ہمارے معاشرے کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے اپنے علاقے کا گشت کرنے، ایک ایک گھروں میں پوچھتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا. کبھی کسی نے یہ دیکھا؟ لاکھوں کروڑوں روپیہ ڈیلی کا ان مزاروں پہ کمایا جا رہا ہے. یار اسی پیسے سے انسانیت کا کام کروا دو اللہ کے بندو. اور یہ رمضان کے دنوں میں دیگیں بانٹ رہے ہیں، کھجوریں بانٹ رہے ہیں، دودھ کے ڈبے بانٹ رہے ہیں، سب بیکار. کسی کا ایک کا بھی کوئی اللہ کے یہاں کوئی اس کی وہ نہیں، کوئی ایک اس کا کام طریقے کا نہیں. اب ہو گیا کام وی آئی پی، پوری ٹرے لگا دی ہے ان کے لیے، اور اب کرتے ہیں پانی کی صفائی، تاکہ پانی صاف ہوگا تو پی لیں گے. یہ تو زمین کے اندر دفن ہوا بھائی، یہ مٹی کا برتن، ورنہ اب تک اس کو بھی توڑ دیتے یہ لوگ گارڈ. ان سے نکالا نہیں جاتا بغیرتوں سے، کہ نکالیں تو نکالیں کیسے. اپنے گھروں میں کوئی ایک ادارہ نہیں ہے اس کا، کیا کہتے ہیں، جانوروں کے اسپتالوں کا، جہاں ہمارے بلیاں زخمی حالتوں میں گھوم رہی ہیں، کتے زخمی حالتوں میں گھوم رہے ہیں، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کے سر پھٹا ہوا ہے. جنگلی کتے جو بیچارے رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. پولیس تو مزے میں اپنی عیاشیاں اور حرام کھا رہی ہوتی ہے، حرام کما رہی ہوتی ہے، لیکن یہی کتے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کھاؤ بیٹا، کرو کرپشن، کھاؤ حرام. انشاءاللہ بہت جلد تمہاری جو ہے نا فلائٹ ادھر لینڈ کرے گی اس قبرستان میں. کسی ایک انسان کو انسانیت کے لحاظ سے سوچنے گئے ہیں تو بھائی پہلے تو میں اکیلا ہی اپنی اس جنگ کو لے کے چل رہا تھا، لیکن اب کوئی ایک آدھا بندہ جو کبھی دیکھ لے میری یہ ویڈیو تو خدا را بہت پریشانی ہے پاکستان میں رہنے والوں، پاکستان سے باہر رہنے والوں. بہت پریشانی ہے پاکستان کے اندر. بہت سارے بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. تو ایسا کام کرو جس سے آپ کی بخشش ہو. آپ کی بخشش یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یہ دوسری چیزیں، یہ سب ایک جگہ، سب ایک جگہ. لیکن سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا آپ سے کہ بیٹا اس معاشرے میں آپ نے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا بھلائی کی، کیا کیا نیکی کی. پھر اس کا جواب دو بعد میں. دیکھو کتنا صاف ہو گیا پانی، تھوڑی سی صفائی. اور یہ دیکھو بغیرتوں کو، گھر کے گندے سڑے ہوئے، سڑے گلے ہوئے ٹماٹر اور یہ کنو شنو. اب بتاؤ کون سے پرندہ یہ کنو کھائے گا، یہ کون کھائے گا یہاں یہ بیکار سڑے ہوئے موسی ٹکڑے. کیا یار ہماری سوسائٹی کو بہت برے حالات ہو گئے، بہت برے حالات ہیں. یہ دیکھو سارے برتن پڑے ہوئے تھے، سب توڑ کے چلے گئے. زمین پہ ڈالو ان کو. یہ ایسے پرندے ہیں کہ زمین کے قابل ہیں، ان کو آپ کسی برتن میں نہیں ڈال سکتے. دیکھو سارے برتن توڑ کے چلے گئے،
سارے برتن توڑ دیے. یہ بھی دیکھو برتن ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں, نظر آ رہے ہیں؟ نہیں یار, یہ دیکھو ٹوٹے ہوئے, یہ دیکھو ٹوٹے ہوئے برتن. یہ دیکھو کسی نے بڑے وی آئی پی طریقے سے پانی کا سسٹم بنایا ہوا ہے. یہ ہے کسی نے انجینئرنگ لگائی ہے. اس کو بھی تھوڑا صاف کر دیتے ہیں یار. نیکی کا کام ہی ہے, کون سا اس میں. صاف ستھرا پانی پی لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. تو خالی بھائی آ کر نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, یہ ساری چیزیں اپنی ایک جگہ, یہ آپ کی ذات پر منحصر ہے. یہ دیکھو کتنے برتن توڑے ہیں انہوں نے, کتنے برتن توڑے ہیں. لوگوں نے اب دماغ لگانا شروع کر دیا, تم برتن توڑو. انہوں نے زمین کے اندر وہ بنا دیے, یہ پانی پینے کے وہ بنا دیے کبوتروں کے لیے. یہ دیکھو ایک اور بنا دیے. اس کو بھی توڑو بیٹا. اب کیسے توڑو گے تم؟ اس کو بھی صاف کر دیں یار تھوڑا. تو بھائی ہمارے پاکستان میں رہنے والوں, پاکستان سے باہر رہنے والوں, خدا کے واسطے یہ پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا. پیسہ کسی کا نہیں ہوا. فرعون, نمرود, قارون, یہ لوگ اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے ہیں. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں. یہ ہے قبرستان, جدھر ہے ہمارا آخری امتحان. اور اس امتحان کے لیے ہر ایک کو تیاری کرنی ہے. تیاری سجدے کر کر کے, نمازیں پڑھ کے تیاری نہیں کرنی. وہ آپ اپنی ذات کی تیاری کر رہے ہو. اس ذات نے اگر آپ کو چاہتے تو ماں کے پیٹ سے ہی جنت میں بھیج دیتے. اصل تیاری یہ ہے کہ بھلائی, چیریٹی. جو یہ غریب بچے بیچارے سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا 15-16 سال کی عمر میں, کہ الیکٹرک ان حرام خوروں نے پتہ نہیں ان کو کیسے بھرتی کیا ہوا. اتنے بچے, کوئی رول آف لا نہیں ہے, کوئی اس ملک کے اندر قانون نہیں, کوئی اس قانون کی حکمرانی نہیں, کوئی چیریٹی نہیں. ایک عمل قانون کے مطابق نہیں ہے. قانون کے مطابق کیا ہوگا؟ قانون والے خود قانون کی کرسیوں پہ بیٹھ کے رشوتیں لیتے ہیں. دیتے ہیں بھائی. ایک ریلیز آرڈر بناؤ, ایک کیس داخل کرو, منہ ان کے ایسے ہیں کہ اللہ معاف کرے, دیکھنے سے بھی بچے ڈر جائیں. اور رشوتیں لاؤ بھائی 500, لاؤ 300, لاؤ 2000, لاؤ 1000. یہ وہ حالات ہیں جو ہم دیتے ہیں. جی میں اس قبرستان میں کھڑے ہو کے یہ سامنے ایسی کوئی غلط بات نہیں کروں گا جس سے مجھے بھی اللہ کو جان دینی ہے. جو ہم دیتے ہیں بھائی, بغیر اس کے وہ کام نہیں کرتے. ان کی خون کے اندر رشوت رس بس گئی ہے. ان کے رشوت سے ہی ان کا پیدائش ہوئی ہے, جنم ہوا ہے. تو یار پاکستانیوں, پاکستان سے باہر رہنے والوں, جو بھی لوگ ہو, آج کے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دوں گا اور ان لوگوں سے آپ کو ملواؤں گا جن کے بڑے برے حالات ہیں. ان کے ساتھ نیکی کرو سے آپ کی بخشش ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. فالش پڑے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے جو پیرالائز ہوئے ہیں گھروں کے اندر, جن کے پانی تک نہیں ہے یار. پینے کا پانی تو چھوڑو, نہانے کا پانی تک نہیں ہے. بڑے برے حالات ہیں اس ملک کے. اللہ ان کے ہمارے حکمرانوں کو, بیٹا تم خان صاحب کر دو کچھ نہ کچھ کام نیکی کا, ورنہ تمہاری بھی بخشش نہیں ہے. بھلے آپ شریف آدمی ہو, صحیح ہے, لیکن ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ یہ جو بیچارے لوگ ہیں, یہ جو آپ عوام کو بس پریشان کرنا ہے. آپ لوگوں نے عوام کو پریشان کرنا ہے. آپ لوگوں کی بیٹا یہاں سے لینڈ ہوگی فلائٹ, یہاں سے فلائٹ اڑے گی اور یہاں لینڈ ہوگی. یہ قبرستان فاصلہ بہت زیادہ نہیں ہے, میرا خیال ہے 200 فٹ کا فاصلہ ہے یہ, یا 100 فٹ کا ہوگا. یہ خالی سڑک ہی ہے نا بیچ میں, تو اس لیے سنبھل جاؤ. یہ پیسہ سب ادھر ہی رہ جائے گا. اس پیسے کو لگاؤ صحیح جگہ پر تاکہ تمہاری بخشش ہو سکے. دودھ کے ڈبے اور مزاروں پر ہزاروں روپیہ لگانا, یعنی وہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو خود بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے یار دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں بخش دیا جائے. جب کوئی مر جائے ایک مزار بناؤ اور کیا کرو, آگے کی آپ کا دھندا اسٹارٹ ہو گیا. ہر دوسرے دن ایک مزار سے. اب یہ ایک درگاہ شریف ایک اور بن گئی سر, درگاہ شریف سفید شاہ بخاری. اب بتاؤ, اب یہ بیچارہ سفید شاہ
بددعائیں دے رہا ہوگا قبر کے اندر کہ یہ کیا میرے حشر نشر کر رہے ہیں میری قبروں کے اوپر بٹھا کے. یار قبرستان کے اندر کتوں نے بچے دیے ہیں, کتیوں نے قبرستانوں کے اندر. یہ مداور اندر لٹکے ہوئے چھٹکے ہوئے بیٹھے ہیں جو قبرستان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. کیوں نہیں ہماری پولیس چیک کرتی؟ یہ لکھا ہوا ہے ہوائی اڈے کے اطراف میں جانوروں پرندوں کو کھانا دانا ڈالنا منع ہے جو ہوائی جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. باحکم چیف آپریٹنگ آفیسر ایئرپورٹ مینیجر سول ایویشن. ہاں, دانا ڈالنے سے پانی ڈالنے سے بڑا ہوائی جانوروں کو وہ ہوتا ہے جو اندر اتنے سارے جانور گھوم رہے ہیں, پرندے گھوم رہے ہیں, ان کو کیا ہوگا؟ جو ایئرپورٹ کے اندر جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد سے اندر پرندے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جو گھوم رہے ہیں اندر. وہ یار پرندوں کو تو غرق کرو, بغیر پرندوں کے آپ جہاز پہ آپ نے ابھی 2 مہینے پہلے جو جہاز PIA کا تباہ ہوا تھا جس میں 98 لوگوں کے شہید ہوئے تھے, ان کی روحیں بیٹا, ان کی روحیں تمہارا خون چوسیں گی. جس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تم دیکھنا. ان 98 لوگوں کی اموات, بے گناہ لوگوں کی اموات, جو آپ نے کوئی پرندہ آیا تھا آگے؟ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ بغیر تو نیکی کا کام کرنے تو دور کی بات ہے. آپ لوگ جو وہ ہوئے تھے وہ کسی پرندے نے آگے ٹھوکا تھا ان کو کہ جو 98 لوگ بیچارے شہید ہوئے تھے؟ کوئی آئے نا میرے پاس ان کا ایک بھی بندہ جو شہید ہوا تھا. میں کرتا ہوں ان بغیرتوں کے خلاف کورٹ میں, ہائی کورٹ میں کیس, سپریم کورٹ میں کیس, دیکھتا ہوں ان کو کون بچاتا ہے. بات کرتے ہیں کہ دانہ ڈالنا منع کرو. دانہ ڈالنے سے منوں کے حساب سے دانہ پڑا ہے, منع کرو, کھڑا کرو ادھر صفائی. چلو اسی بہانے صفائی تو ہو جائے گی. سب سے صفائی نفس مان نہیں ہے, یہ گندگی نہیں اٹھانی, یہ چیزیں صفائی نہیں کرنی. پچھلے 6 مہینے سے وہ درخت ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا کے صفائی نہیں کرنی. یہ رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں, ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. بس کرنا ہے کہ وہ نہیں کرنا. اندر کے وہ دیکھو ایئرپورٹ کی حدود کے اندر اگر نظر آ رہا ہو کتنے پرندے ہیں. یہ ایئرپورٹ کی حدود میں بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ اڑتے ہوئے. یہ اب روکو ان کو. چلیں یار بھائی, لیکن پاکستان میں رہنے والوں, پاکستان سے باہر رہنے والوں, خدا کے واسطے لوگ بہت پریشان ہیں پاکستان کے, خاص طور پہ نچلے طبقے کے لوگ. بڑے تو عیاشیاں اڑا رہے ہیں, زرداری, نواز شریف اور دوسرے جو بھی ہیں امیر لوگ, ان کو کیا فکر ہے. لیکن چھوٹے لوگ جو ہیں نا, ان کی بددعائیں آپ کو کھا جائیں گی. اس لیے آپ اپنے لحاظ سے, اپنے مینیجروں کے لحاظ سے, اپنے لوگوں کے لحاظ سے یہ مت سوچو کہ آپ کی بڑی کوئی وہ نیکیاں کر رہے ہوں گے اور آپ کا پیسہ واقعی حقدار کو مل رہا ہوگا. اپنے ہاتھ سے کرو تاکہ آپ کو بھی ایک سکون ملے کہ آپ نے زندگی میں وہ کام کیا ہے. یار اس بچے کو, میں نے ایک اور بندہ بیٹھا, میں نے کہا یار اس بچے کو پڑھائی, وہ ان سے پوچھ رہا ہے تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ چھوٹا بچہ 8-9 سال کا, اور وہ کیا بولے گا. میں نے کہا اپنے بچوں کو آپ ڈنڈے مار مار کے پڑھاتے ہو, ٹیوشنیں بھیجتے ہو, اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخل کرتے ہو. اس بچے سے آپ پوچھ رہے ہو کہ یار تجھے پڑھنے کا شوق ہے؟ ارے نہیں بھی ہے, اس کو کان پکڑ کے پڑھاؤ. اب اس کو میں نے شرط رکھ دی کہ بیٹا جب تک پڑھو گے 7 صبح پڑھو, دوپہر کو ادھر آؤ, ادھر بھی بیٹھ جاؤ آرام سے, مسجد میں بیٹھ کے سپارہ پڑھو. جو خرچہ بنے گا تمہارا, مہینے کا لیتے ہو مہینے کا لو, ڈیلی لیتے ہو ڈیلی خرچہ لو, لیکن پڑھائی رکھو. دکھ ہوتا ہے یار, ہم اپنی اولاد کا تو سمجھتے ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں. ایک غریب کا بچہ جس کے باپ کو فالج ہوا ہوا ہے, گھر پہ پڑا ہوا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بچے سینکڑوں میل دور سے آ کے وہاں پر کورٹ کے پاس, ملیر سے سٹی کورٹ آ کے وہاں بیچارے لوگوں کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا, وہ لوگوں کی محنت کر رہا تھا, مجھے کام دے دو, میرا باپ کو فالج ہوا ہوا ہے. اب یہی فالج آپ کو ہو جائے. چلو آپ کو تو بڑے بڑے بیٹا گاڑیوں میں اٹھانے والے, آپ کو تو لیٹرین پیشاب کرانے والے نرس بھی آ جائیں گے, وہ بھی آ جائیں گے. ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ چلیں یار, کہاں تک بتائیں, کیا کیا سنائیں یار. بس بھائی, اللہ ہمارے اس ملک کے اوپر رحم کرے, ہمارے حکمرانوں پر رحم کرے. چلیں یار, اوکے, اللہ حافظ.